جڑے اللہ دی اطاعت کرتے رسول اللہ دی اطاعت کر کے اللہ دے قریب تھی گئن لا خوف علیہم آمن علی دور تنت کوئی ڈر نہ ہوسی او قبرت بے خوف ہوسن حشرت بے خوف ہوسن ولا هم یحزنون سچے بلی جلے دنیا چھوڑ ونجن انہاں کو بیوی پتران دھیاں خاندان علاقہ مکان چھوڑ ونجن دا غمی کہنی ہوندا غمو کو دے جنہ سجن جدا تھیوے تے اللہ والیاں دا سجن تو خود اللہ ہے سبحان اللہ تے جے کو سجن ملدا پیا ہوئے او کو غم نہیں ہوندا او کو خوشی ہوندی ہے اللہ والے آدم سارے نال رشتہ ہے مگر حقیقی تعلق تے حقیقی محبت اللہ رسول نال جن سجن ملدن غم نہیں ہوندے خوشی ہوندی ہے دنیا روندی کھڑی ہوندی ہے اللہ والا مرد خوش ہو دے اجر اللہ دے نبی دا قبر دیدار سی جنت خدا دا دیدار سی دنیا دے جھنجھٹ چھوڑی پینا ہن ہر ویلے رب دا ذکر ہو سی تے رب دا قربی ہو سی جو ہے نا مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیاں جوان سید زادہ حسنی حسینی سید تیوال عالم دین مفسر محدث مفتی قاری حافظ عالم مجتہد اتنے علوم دا عالم غازی گھاٹ چلہ کی تس کتا اے غازی گھاٹ دے دو حصن ایک غازی گھاٹ دا مغربی حصہ ایک مشرقی کنارہ جڑا مشرقی کنارہ ہے وہ ہے مظفرگڑھ ضلع تے جڑا مغربی کنارہ ہے پول دے وہ ہے ڈیرہ غازی خان ضلع آدھے دریا گیا تے جڑا پرلا مشرقی کنارہ ہے نا اے غازی گھاٹ دا مظفرگڑھ والا حصہ اتھا پہلے جنگلن دریا بہت پرتے وحدہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لکھے میں اتھائی ایک چلہ کی تہی جنگل ہے فرمائنے میرا چلہ مکمل تھا میرے وظائف مکمل تھے پولتا ہی کہنا 9 میل دیر غازی خان لے کنارے کنو دیر غازی خان ٹیشن پرانے بڑے انگریزی 9 میل یہ تو ٹانگے چل دیا ویج بیڑی چل دیا پیر سہیں فرمائے میں وظائف تو فارغ تھیا ایک بیڑی تے بیٹھا دستار میرے سر تے ہے تسبیح میرے ہاتھ ویجے اللہ دا ذکر ہے اللہ والے دا ہتھیار ہے نا سبحان اللہ بزرگ فرمائنے وضو ہے جرا وضو نمازی دا ہتھیار جی میں شکاری دا ہتھیار کچھ چھوندے جت شکار ملیا ڈز کیتا ہوتا ای واسطے فرمایا اے جرا مومن این دا ہتھیار ہے وضو نال رہو جت ٹائم تھی سی پانی نہ مل سی خدا دا سجدہ نصیب تھی پھکے بیٹھے ہو اے چنچل بازی علیہ تقریرہ میں گوانیاں کہنی تے تر میں گواندی کہنی تے لپھاڑ بازی میں پکھیا سکھیا کہنی قرآن حدیث سے سن دنو انشاءاللہ ایمان تازہ تھی اطمینان الشور چرابے دی ضرورت کہنی حضرت پیر میں
شاہ رحمہ اللہ فرمائے میں بیڑی تے بیٹھا بہت سارے بندے بیڑی تے میں بیڑی تے سفر کیتے تسیں کیتا اسی ہون دے نسلیں دا موٹر سائیکل آ جائیں پہلے بیڑی ہے پلن کہنا اسا بیڑی تے بڑے سفر کیتے تے بیڑی دے اٹھے ہی ایک جہان ہوندا جہان جی میں بس جہان ہوندا توجہ غورنا پیر میں الشاہ سے پر میں نے دا پیاں میرے سامنے بیڑی دے وچ ایک ملنگ بیٹھے کپڑے تن ملنگے والے پھٹے پرانے میں تل تسبیح پڑھدا بیٹھا وہ ملنگ میرے دے دا بیٹھا نہ او میں کو جان دے نہ میں او کو جان دا او میں کو پہلی دفعہ دے دا پے میں بھی پہلی دفعہ دے دا پیا پیر سے فرمائے بیڑی چلدی میں دیے ساون مہینہ دریا سندھ زورے میں ڈٹھے کا عورت مشقت ہوا بھریس ہوا بھرتے وڈی مٹی کھیر دی سر تے رکھیس مشقت بیٹھی ہے صداری تے دریا پار کرن دی پیر سے فرمائے میرا علاقہ پہاڑی ہے میں مشق پہلی دفعہ ڈٹھی آئی جو جندے ہوتے عورت بیٹھی ہے تے ہوا بھرتے دریا تے ویندی پئی پھر سے فرمائے میں اللہ کی قدرت دے میری نظر مشق دے واہ میرا مولا ہوا ویجی اتنا طاقت رکھی ہے پانی تلے مشق ہوا اٹھتے بندہ اٹھتے ہوا اڑائی میں دیئے پانی اٹھے مشق اٹھے والی تردی رہ دیئے اللہ والا پاتر جو دیکھے درخت دے قدرت نظر آتی ہے اور جنن بندے کو دیکھے انہیں جو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے توجہ ہے اللہ خود قرآن فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب چھوٹے بال چپ رہو بڑے بال سبحان اللہ اللہ فرمائے ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان کو جرم میں بنائے کہ زمین کو بنائے ایدی بناوٹ وچ واختلاف اللیل والنہار تے دیہ تے رات دے آمن منجن وچ کئی ملے ڈیاں دا پائے رات ویندی پئی ہے کئی ملے رات آندی پئی ہے ڈی ویندا پئے واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وڈے عقل منداں واسطے بڑیاں نشانیاں میری قدرت دیاں بے عقل جہل کھات سمدن انہیں کو کہ پتہ نہیں کہے رات کہے زمین کہے آسمان کہے فرمایا جڑے عالمن عقل والن میری معرفت والن وہ آسمان کو دیکھ کے میں کو سننے اور زمین کو دیکھتے میں کو سننے اور رات کو دیکھتے میں کو سننے اور دیہ کو دیکھتے میں کو سننے بے عقل واسطے نہیں لآیات لأولی الالباب عقل مند واسطے نشانیاں نہیں رات زمین اسمان 310 روپے دے پچائی کھڑے ہوئے اسا فجر کنو شام تونی ککڑی کھاتے اکے ودے جہرے ککڑی کوہے دے بیٹھن کوئی اٹھویں نہیں پکینن اسا الحمدللہ روز کھندوں سویرے دوپہرے شام پچا دیں یار کوئی دال دی پلیٹ کہنا کیوں ایک قرآن دا صدقہ ہے سادہ مونی سادہ مون جو سادی علی گال ہے تو سکو تو تغاری تے کوئی نہ کھڑا میں اللہ دی قسم ایک قرآن دی برکت ہے ایک دین دی برکت ہے ایک رسول دی برکت ہے ایک نبی دی نات دی برکت ہے تو سہی ڈر کنے بالیں کو نیوے پڑھیں دے مردہ بکھے مرن کہرہ مولی دی چھوے جرہ کمزور ودے تھیا ہیں ایڈو کمزور بھیجیں دے بیتے اوڈو الحمدللہ تیار تی آندے سنیان نہیں میں سکتے کونے ایک روح دی غذائی گھنتے آندے تے جسم دی گھنتے آندے اولاد کو قرآن پڑھاوے
بے شک کاروبار کراؤ اتنا دین تپڑھو علامن دی تمیز تا ہوئے شعور تا ہوئے ابے نال کیویں بولنے وڈے نال کیویں بولنے دادے نال کیویں بولنے امی نال کیویں بولنے اتنی تمیز تا ہوئے اتنا تا دین ہر گھر وچ ہوئے محمد احمد انشاءاللہ عالم دین بڑھ سی محمد حسن وہ بھی عالم بڑھ سی میں کو حضرت سید کامن شاہ دعا کی تھی میں کو بسم اللہ شاہ دعا کی تھی حافظ رسول بخش ڈیرے والے دعا کی تھی آکھیا نے میرے ابے کو تو پوتر منت من جمے عالم بناوی انہوں نے محمد قاسم رکھی اللہ پاک نے انہیں دی دعا قبول کی تھی صدقہ انہیں دی دعا دا خدا میں کو چلو اپنے نبی دا نات خان بنا چھوڑے تو سامن تھکے نہ ہو تو میں شروع کہنے کی تھی تقریر آگئی تھکے ہو تو دعائی مانگتے ہیں آجا میں عرض پیا کرے نامی موسیٰ علیہ السلام کو جلے ہو جایا موسیٰ علیہ السلام کیا قال سبحانکا تبتو الیکا اے اللہ تو پاکیں تبتو الیکا میں تیری طرف رجوع کرنا تیری طرف گردن جھکینا میرے دوستو او جلوہ صفاتی دیکھ کرائیں مدہوش تھی گئے سالہ نبی اللہ کو سر دے اکھی نال لے دا کھڑے اکھی نہیں جھمکے دا کوٹور تو موسیٰ ڈٹا جلوہ صفاتی دیکھ کر دیکھ بے پردہ خدا دیکھ بے پردہ خدا محبوب نکلک پڑھ دیکھ بے پردہ خدا محبوب مسکارے کیتے میں نا بھول کو بیا میرے نال شروع تھی وجہ تھی اس واسطے ہر بندے دی اپنی طبیعت ہے تو صرف سبحان اللہ دا زور لاؤ کوئی نہیں طاقت بشر دی کون رکھ سکتے قدم جتا حضور قدم رکھے کوئی بشر قدم رکھ سکتے بولو کوئی نور جبریل ادھا کھڑ گئے فرشتے اتنی وائن سکتے نبی اتنی وائن سکتے کلہ گئے تا آمنہ دلال کوئی نہیں طاقت بشر دی کون رکھ سکتے قدم رب دیکھے مکھڑا تیرا رب دیکھے مکھڑا تیرا تائیں رب دے نظارے کیتے صوفی کالوں میں کو فون دے کے پہلے یہ نات پڑھی جب میں کو پتا ہوں تو سا چپ کی تھی بیٹھا رہا میں تقریر شروع کر دے وہاں ایک چمر تو پرزیا چوڑا طبق سارے سبحان اللہ مدینے ونجو اللہ اکبر حسن یوسف حد قطائے دیکھو شاعر نے چون تو قرآن نے ایتا ناتج کچھن کی جن جیرے والے یوسف علیہ السلام زلیخہ دے گھر بیٹھے ہیں تے تریمتی ماریا تانا اڑی زلیخہ تیرے دپائے ہاں وزیر تے اے چھوڑ جرا غلام منڈی جو وکیا خبر کتھو پکڑا ہے تو صحیح کو کتا مل پالیو آپ جوان تھیا ولاہی دے ہوتے فریفتہ تھی گئی ہیں تے کو شرم نہیں آیا وہاں کے جب تو سا غلام آجاں بیٹھے ہوئے تے اپنے نصب تے فخر کرنیاں بیٹھے ہوئے تے اپنے حسن تے فخر کرنیاں میں ذرا ہوں دا چہرہ تا دیکھو ایک دفعہ میں کو میرے نہ دے سو تو جو ہے انہیں اگر دکھا تا صحیح بات حضرت یوسف علیہ السلام چہرے تے کپڑا پہنے ہیں کپڑا
آپ دا حسن اتنا کہ لوگ برداشت نہ کر سکتے ہیں چہرے تے کپڑا پہنا تے زلیخا آئیے تے آنکھیں لگی ہے میں تے کو پالے میں تے کو سانبھے میں تے کو گھر ٹکائے میرا کوئی حق ہے مہربانی کر جرا تیرا رب پہ ہوں دا واسطہ ہی ایمیں تریم تے کو ذرا تیرا چہرہ دکھاونے ذرا منہ تو مکھرے تو کپڑا تو ہٹا جا تھوڑا جاؤں یوسف علیہ السلام اگر نہیں بیٹھی ہے منتہ کریں دی جبریل علیہ السلام آگئن انہاں کہ اے یوسف اللہ فرمے دے آج تیری شان دکھاؤنی ہے نبوت دی شان دکھاؤنی ہے کہ اسا یاد پہنجی میں زلیخا دی ایک آلوں دی منچا ایڈو زلیخا تریمتی کچھن کی جن یکیاں بادشاہ مطلب وزیر ہیں یا ظالی تدھیری اور جنہیں کو اپنے حسن تے نازا ایک ہاتھ وجلی تسی پھل ناشپاتی آئی یا سیبا یا جوویا پھل ہاں قرآن اتنا کے قرآن ناشپاتی کہنی آکھیا قرآن سیب قرآن پھل آکھیا بس جیڑا بھی ہاری بیتا ہے سجے ہاتھ وجہ چھری ہے وہاں کہ شرط ہے ایڈو یوسف میرے کو دیکھو تو ایڈو پھل کپو کہ لگے پتہ تو جو میں کو مینے مرنے بیٹھے میں ایڈو جناب والا یوسف علیہ السلامی میں تھوڑا جی اپنے رخسار تو کپڑا ہٹائے پورا چہرہ ہی نا تھوڑا جی رخسار تو ہٹائے نے تریمتی جو ڈٹھے تے دماغ تے حسن جو نشہ ہے میں چھا گئے جی میں ٹیکا انجیکشن لینے نا سن کرنا دماغ سن تھی گئے ایمیں جو کپے نے ناشپاتی یا سیب انگلی چارے کپیاں درد نہیں تھیا درد دا احساس جی میں انجیکشن نال درد دا احساس نہیں تھیندا خون نکل دے چمڑا کپین دے ہڈیاں کپین درد دا احساس نہیں تھیا اللہ دا قرآن بول پہ اٹھائی اللہ دا قرآن فرمائے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ او مصرالیاں تریمتیاں اپنے ہاتھ کپ بیٹھیاں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ تے آکھن لگیاں اللہ دی قسم زلیخا ما هذا بشرا اے بشر نہیں اے کیا ہے ما هذا بشرا اے بشر نہیں اے انسان نہیں اے مٹی چو بنیا ہویا بندہ نہیں بشری میں سونے نہیں ہوں دے اے کونے اکھے ان هذا الا ملک کریم اے تک کوئی عزت والا فرشتہ ہے ملک کریم عزت والا فرشتہ ہے انسانی میں نہیں ہوندے اے فرشتہ ہے اے جنرل یوسف علیہ السلام دا حسن اتنا ہے کہ ترمتی جائیں قوم بے صبری جو ایک ترمت کو چھری لگے بھئی پھڑک دی پہیوں دیئے ایوں جائیں قوم ہاتھ کٹی بیٹھی ہے انگلی کٹیج گئن خون دے جا بیٹھن والی پتہ نہیں لگدا حسن چ مستن تے جن محمد عربی کو ڈٹھا سی تے جائے اپنے سر دے اکھنال خود اللہ کو ڈٹھاؤ اگر نہ دی کیا جانا تھا حسن یوسف ہتھ کٹا عورت مصری دے گھر حسن تائیں دل برد جگ سارے دے دل بارے کیتے عرب دی دھرتی جا اور دامال کٹوائی کھڑین ایک ترے میں درستے چائی کھڑی ہے احد دی جنگ مکی ہے صحابہ مدینے آنے پہن تے رشے تے ترے میں دقت اٹھتے نہیں ویندہ حضور ڈس دے نہیں پتھر تلے رکھتے کھریاں چاچا تے دے دی کھڑی ہے وے سوارو وے مسلمانوں میرے نبی دا کے حال سناؤ انہیں آنکھیں بی بی تیرا خامد شہید تھی گئے
کوئی کچھ نہیں سیا کیا آج یہ میں پوچھ دی کھڑیاں میرے نبی دا حال سناوا بے بندے آکھے بی بی تیرا ابا شہید تھی گئے میں پوچھ دی کھڑیاں میرے نبی دا حال سناوا تیرا پتر شہید تھی گئے میں پوچھ دی کھڑیاں میرے نبی دا حال سناوا تیرا پتر بیا شہید تھی گئے تجھا پتر شہید تھی گئے تیرا بھرائی شہید تھی گئے میرے نبی دا حال سناوا انہاں کہ الحمدللہ خیر حضور آندھے پین مسکرا کیا دیئے میرا مولا جے حضور تو خیر تو سارے دکھ برداشت کر سکدیاں توجہ کہنی تو علی خامد شہید تھی گئے ابا شہید تھی گئے بھیرا شہید تھی گئے ترے پتر شہید تھی گئے آدھی حضور کو خراش ناوے حضور کو جھریٹ ناوے حضور کو خون نہ نکلے سارے مردن شہید تھینن خاندان کس دے کس ونجے اے برداشت کر سکدیاں پر رسول اللہ دی تکلیف برداشت نہیں کر سکدی اسا ٹکر کھاتے ہی نبی نال عشق نہیں کر سکے اسا عیش کر کے نبی نال عشق نہیں کر سکے انہا پتر کو ہاں کئی شکر ادا کی تے رب دا میرا مولا حضور تو خیر ہے وال اسا ای ہو جائے بندے تھی کہ یادیں ہیں صحابہ کرام کیا کیتے دین واسطے تھکے بیٹھے ہو اللہ اکبر اس واسطے میرے دوستو اے آج دا جلسہ حضور غوث پاک دی شان دا جلسہ ہے اس واسطے میں نعت ہی سنے سا بیچ پوری نعت کرے سا لیکن میرے دل دے جرے گھوڑ دا ذکر ہوں دا اسی بنجے اللہ قرآن فرمائے اللہ ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے مقرب جڑے اللہ دی اطاعت کرتے رسول اللہ دی اطاعت کر کے اللہ دے قریب تھی گئن لا خوف علیہم آمن علی دور چنت کوئی ڈر نہ ہوسی او قبرت بے خوف حسن حشرت بے خوف حسن ولا ہو بیحزنون سچے بلی جلے دنیا چھوڑ ونجن انہاں کو بیوی پتران دھیاں خاندان علاقہ مکان چھوڑ ونجن دا غمی کہنی ہوں دا غمو کون دے جنہ سجن جدا تھیوے تے اللہ والین دا سجن تو خود اللہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ تے جے کو سجن ملدہ پیا ہوئے او کو غم نہیں ہوندہ او کو خوشی ہوندی ہے اللہ والے آدم سارے نال رشتہ ہے مگر حقیقی تعلق تے حقیقی محبت اللہ رسول نالے جنن سجن ملدن غم نہیں ہوندے خوشی ہوندی ہے دنیا روندی کھڑی ہوندی ہے جدائیاں وچ اللہ والا مرن تے خوش ہوندے اجر اللہ دے نبی دا قبر دیدار سی جنت خدا دا دیدار سی دنیا دے جھنجھٹ چھوڑی وینا ہن ہر ویلے رب دا ذکری ہو سی تے رب دا قربی ہو سی جو ہے نا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیاں جوان سید زادہ حسنی حسینی سید تیوال عالم دین مفسر محدث مفتی قاری حافظ عالم مجتہد اتنے
علوم دا عالم غازی گھاٹ چلا کیتس کتا اے غازی گھاٹ دے دو حصن ایک غازی گھاٹ دا مغربی حصہ ایک مشرقی کنارہ جڑا مشرقی کنارہ ہے وہ ہے مظفرگڑھ ضلع تے جڑا مغربی کنارہ ہے پل دے اورو وہ ہے ڈیرہ غازی خان ضلع آدھے دریا گیا تے جڑا پرلا مشرقی کنارہ ہے نا اے غازی گھاٹ دا مظفرگڑھ والا حصہ اتھا پہلے جنگلن دریا بہن پرتے وحدہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لکھے میں اتھائی ایک چلہ کیتے ہی جنگل ہے فرمائنے میرا چلہ مکمل تھا میرے وظائف مکمل تھا پل تہائی کہنا 9 میل دیر غازی خان لے کنارے کنو دیر غازی خان ٹیشن پرانے بڑے انگریزی 9 میل ہن یہ تو ٹانگے چل دیا ویج بیڑی چل دیا پیر سہیں فرمائے میں وظائف تو فارغ تھیا ایک بیڑی تے بیٹھا دستار میرے سر تے ہے تسبیح میرے ہاتھ ویچے اللہ دا ذکر ہے اللہ واجہ دا ہتھیار ہے نا سبحان اللہ بزرگ فرمائنے وضو ہے جرا وضو اے نمازی دا ہتھیار جی میں شکاری دا ہتھیار کچھ چھوندے جت شکار ملیا ڈاز کی دا اٹھا این واسطے فرمایا اے جرا مومن ہے این دا ہتھیار ہے وضو نال رہو جت ٹائم تھی سی پانی نہ مل سی خدا دا سجدہ نصیب تھی پو تھکے بیٹھے ہو ایک چہچل بازی علیہ تقریرہ میں گوانجا کہنی تے تر میں گواندی کہنی تے لپھاڑ بازی میں پکھیا سکھیا کہنی قرآن حدیث سے سن گنو انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی اطمینان الشور چرابے دی ضرورت کہنی حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ فرمائے میں بیڑی تے بیٹھا بہت سارے بندے بیڑی تے میں بیڑی تے سفر کیتے تسیں کیتا اسی ہون دے نسلان تا موٹرن سینکل آ جائیں پہلے بیڑی ہے پلن کہنان اسا بیڑی تے بڑے سفر کیتا تے بیڑی دے اتے ہی ایک جہان ہوندا جہان جی میں بس جہان ہوندا توجہ غورنا پیر میر علی شاہ سے پر میں نے دا پیاں میرے سامنے بیڑی دے ویج ایک ملنگ بیٹھے کپڑے تن ملنگے آلے پھٹے پرانے میں تڑ تسبیح پڑھ دا بیٹھا وہ ملنگ میرے دے دا بیٹھا نہ او میں کو جان دے نہ میں او کو جان دا او میں کو پہلی دفعہ دے دا پہ میں بھی پہلی دفعہ دے دا پہ پیر سے فرمائے بیڑی چل دی میں دیئے ساون مہینہ دریا سندھ زورے میں ڈٹھے کا عورت مشکت ہوا بھریس ہوا بھرتے بڑی مٹی کھیر دی سر تے رکھیس مشک تے بیٹھیے صداری تے دریا پار کرن دی پیر سے فرمائے میرا علاقہ پہاڑی ہے میں مشک پہلی دفعہ ڈٹھی آئی جو جندے ہوتے عورت بیٹھی ہے تے ہوا بھرتے دریا تے بیٹھی پئی پیر سے فرمائے میں اللہ دی قدرت تے میری نظر مشک تے واہ میرا مولا ہوا ویجی اتنا طاقت رکھی ہے پانی تلے مشک ہوا اتے بندہ اتے ہوا اڑائی میں دیئے پانی اڑے مشک اڑے والی تردی میں دیئے اللہ والا پاتر جو دیکھے درخت دے کو قدرت نظر آن دی ہے اور جران بندے کو دیکھے انہیں جو اللہ دی قدرت نظر آن دی ہے توجہ ہے اللہ خود قرآن فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب چھوٹے بال چوپر وڈے بال سبحان اللہ اللہ فرمائے ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان کو جرم میں بنائے زمین کو بنائے ایدی بناوٹ ویچ
واختلاف اللیل والنہار تے ڈیہ تے رات دے آمن منجن وچ کئی ملے ڈیاں دا پائے رات ویندی پئیے کئی ملے رات آندی پئیے ڈیاں ویندا پئے واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وڈے عقل مندہ واسطے بڑیاں نشانیاں میری قدرت دیاں بے عقل جہل کھات سمدن انہیں کو کیا پتہ نہیں کہے رات کہے زمین کہے آسمان کہے فرمایا جڑے عالمن عقل والن میری معرفت والن وہ آسمان کو دیکھ کے میں کو سنجھنے اور زمین کو دیکھتے میں کو سنجھنے اور رات کو دیکھتے میں کو سنجھنے اور ڈیہ کو دیکھتے میں کو سنجھنے بے عقل واسطے نہیں لآیات لأولی الالباب عقل مندہ واسطے نشانیاں ڈیہ رات زمین اسمان بے عقل واسطے نہیں ہے اللہ اکبر میرا دوستا میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے میاں محمد ایک صوفی بزرگ گزرین ضلع آزاد کشمیر دے اندر فرمایا آمدی گل سمجھو ہے وہ دو ویلہ دے میں تیری مرضی میں کہیں بھی ویلہ مل سن تو خوش تھی سو میں وہی بڑا خوش آجی ماننا آمدی گل توجہ کریں بڑھڑے توجہ کرو بڑھڑے آمدی گل خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنا مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں کے دھرنا جدہ رات دی کمی شراب جدہ رات دی کمی بدکاری ہے جدی نظر دے تار کٹی کہیں دی عزت برباد کرنا ہے اکو کیا پتہ ولایت اور ولی دا معرفت خدا دا معرفت مصطفیٰ دا معرفت خدا دا اکو علم جڑا ہاتھ دنیا وچ رجھائی کھڑے دل اللہ دے سامنے جھکائی کھڑے توجہ ہے نا دل اللہ دے سامنے جھکائی کھڑے علامہ فرمائے علامہ اقبال زبان کہہ بھی دیا لا الہ صوفی زیم صوفیوں کو دیکھتے میں کو بڑی چاہتا دی ہے زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل آدھے اگر تری زبان کلمہ پڑھ دی پہ تو کیا فائدہ تھی گیا ایک بڑی گال ہے دلو جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جو دل کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ کشک ہے جو ذہن کلمہ نہیں پڑھتا سر ڈھٹھا پہ خدا دے سامنے دل شیطان دا قبضہ ہے فائدہ کیا ہے اللہ دا بندہ جی میں سر جھکائی میں خدا دے سامنے دل ہی جھکا ادھے جو حسد کٹ بغض کٹ کینہ کٹ ادھے وچو لالچ کٹ ادھے کو معرفت دا مرکز بڑا دل اللہ قرآن فرمائے میں تو اجا اکھیں ڈوب بنین کنہ دے سراخ ڈوب بنین تھوڑ ڈوب بنین پیر ڈوب بنین ہاتھ ڈوب بنین او بندیاں میں تیرا دل ہک بنین قرآن چاہے کیوں ہک بڑھائے فرمایا میں بھی ہکا تے میرا محبوب ہکے تہوں تیرا دل ہی ہک بڑھائے جنن ہک نال تھی انہیں تو ول دل ہی ہکو
بہرحال میں عرض کرتا پہ ہم گل دور چلی گئی ہے توجہ ہے تواری سناوا چاہوں کھوٹ دی شان 11ویں والے دی پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمائے میں جو تسبیح پڑھتا بیٹھا تا دانا کھڑ گئے منکا تے میں اڑے سنداری دو ڈٹھے وہ ملنگ جرا سامنے بیٹھا جرا میں کو جان دائی نا اوہی میں تاڑی ماری مگر مہر علی تار کھڑ گئی حضرت صاحب فرمائے میں کو پریشانی تھئی میرا ناکھیں ڈسے کو ساری تم ملاقات ہی پہلی ہے میں جلدی تسبیح پڑھن لگ گیا تھوڑی دیر بعد والا تاڑی مار دیا دے مہر علی جلے پار جل دے پہ ہیں بیڑی تو لہ دے پہ ہیں او تے کو ٹانگے تے ملے سی ساکو 9 میل پیدل بھجے سی پھر میرے شاہ سے فرمائے مکھی سے ہاتھ مارے میں پیسے کٹیم مکھو فقیرہ کیوں پریشان تھی نے ایک کرایہ میرے کول ہے تیڑائی بھرے سان آپنائی اوہی گتھلی کٹھی اکھی سے یہ جڑی پیسے دی بھری وہاں کہ میں کو پننا سمجھئی میرے کپڑے دیکھتے میں کو پننا نہ سمجھئی پیسے دی تھوڑ میں کوئی کہنی مگر او دی مرضی جو انہیں ہے آیا تو تھیوں بابا محبوب اساں تھیوں سے محب بولے تو تھیوں اے درجن ایک کے محبوب تے ایک کے محب پچھو رول دے محبوب کو محب دیکھتے ٹھر دے سارے نبی اللہ دے محبن سارا نبی اللہ دا محبوب سارے ولی اللہ دے محبن غوث اعظم اللہ دا محبوب میرا دل بڑا تقریب تھا میں مدینے بیٹھا ایماننا میں مواجہ شریف قسم اللہ دی میری عقیدے کل اوڈر ہی نہیں دینا تو جائے اس وقت میں کو الرجی تھی لیے کہ میرا ذوق دا بندہ نہ ہوگا اللہ اکبر فرمایا محبوب ہوئے جیدی چاہت محب دیکھے جی میں محبوبہ کے محب کرے تے محب ہوئے جرا محبوب تا پابند ہوئے سارے اولیاء اللہ اللہ دے محبن غوث اعظم محبوبن سارے نبی اللہ دے محبن سارا نبی محبوب سارے آدن اللہ تو راضی تھی ون نو علیہ السلام آدھے پتر کو چھڑینا تو راضی تھی ون زال کو چھڑینا تو راضی تھی ون توجہ ہے 950 سال کی تبلیغ دا بدلہ منگتا تو راضی تھی ون ابراہیم علیہ السلام آدھے بھائی چلینا تو راضی تھی ون پتر تے چھری چلینا تو راضی تھی ون وطن چھوڑے نہ تو راضی تھی ون میں لال دے بال کو چند ڈی دے بال کو ایسی جاتے تیرے حکم دے ملا دیانا جت درخت دا پتری کری پانی کہنی میں ملینا تے جو آنکھیں تو راضی تھی ون موسیٰ علیہ السلام پیادن اللہ میں کوئی تور تے آنا تو راضی تھی ون میں مدین میں نا تو راضی تھی ون میں شعیب علیہ السلام نے کئی سال بکریاں چرنا تو راضی تھی ون 12 سال یا کئی سال موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانا تو راضی قرآن ہے روایتہ نہیں سورۃ انبیاء پڑھ کے دیکھو بکریاں چرائن راضی تھی ون یوسف علیہ السلام آدھے اللہ پھرا کھٹنے پین میں نہیں بلندہ تو راضی تھی ون اور کھوئے سٹینن میں نہیں روندہ
تو راضی تھی ون او وچن دے پین میں کو دے پین میرے بارے وچ دے پین تاجرا اے چوری انسان وجم چوریاں کیتن اے بے اعتبار ہوئی ایندا خیال کریں بتھویں دے پین تو راضی تھی ون سارے نبی آگن اللہ تو راضی تھی ون اللہ فرمائے محبوبہ والا سوف یعطیک ربک فترضا تیرا رب تے کو خود راضی کرے سی تیرا رب تے کو قرآن ہے دسو ترجمہ دسو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب تواڈا رب تو کو اتنا دیسی دیندہ راسی پوچھ سی کہنا جلے تو آپ پاک سے بس کر میں راضیاں کہے نا اس واسطے محبوب بئی شان نہ مانے محب دائی وڈا مقام ہے عاشق دا کوئی گھٹ مقام کہنی ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو منزل عاشق پامن اتھے غوث نہ پیندے پھیرے غوث کتب سب ارے تے عاشق رین پرڑے اللہ دا عشق کوئی عام گال نہیں اللہ اکبر سناوا جائیے ہے گال سننا شکر ہے حضرت پیر میں نشان کو آدھے میرے کولین پیسے پیر سے چپ کر گئے پیر سے فرمائے میں کہ ایک کشف آدھن ادھا سادہ ترجمہ ڈسن کہ بندہ بیٹھے نا تے اللہ تعالیٰ اندھے دل کو اپنی قدرت نال ایسا وسیع کر چھوڑے کھول چھوڑے کہ جتنا پردے زمین دن اسمان دن اللہ ہٹا چھوڑے وہ دے دا بیٹھے ایک کو کشفہ دن ایک کو کیا دن صوفی زیب صوفی کاملی وے میں صوفی ناکسا اس واسطے میں ذرا چونکہ ذرا بھول بھوجنے تو میں کو ڈسا چونکہ میں جان دا میں اپنے لطیفے نال محسوس کیتے کہ توالے لطائف جاری ہیں ہاں میرے لطیفے میں کو ڈسے کہ توالے لطائف جاری ہیں اور تم میرے لطائف نال توالے لطائف ٹچ تھا اور اس واسطے میں عرض کر رہا توجہ ہے جو کو پتہ کہنے ہوتا جو سی ایک خبردول مرنا بیٹھے لیکن جی میں تارا ٹچ تھینن تے ٹیشن ڈو لگوینن اے لطائفن ست لطیفن بارہ ہی ہیں زیادہ ہی ہیں اے جیلے جاری تھینن اندروں زبان بند ہوں دیئے یہ خود اللہ 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 کرے درہ والجنہ لطائف جاریوں میں نکو اندھے واسطے پہلی شہد رزق حلال ہے اک گناہ نہ کرے ہاتھ گناہ نہ کرے پیر گناہ نہ کرے برائی نہ کھوڑ حلال دی روٹی ہوئے مرشد دا ہاتھ ہوئے مرشد دے اسباق لیتے ہوئے ہمیں لطائف جاری تھی اللہ اللہ اکبر حضرت جناب سیدنا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ فرمائے میں بارو ونج لتھا کوئی لتھے ٹانگے کھڑے ہیں 7-8 سواریاں جو ہاں بھاجتے ٹانگے سے چڑھ گئے میں اپنی مونڈے علی چادر لہائیے میں وہاں ٹانگے علی سیٹ تے سٹیم ہاتھ رکھے میڈو سب مگا فقیرہ سیٹ ملی پئی ایڈو ڈو بندے انہوں نے میری چادر بھوکا سٹی آتے بیٹھ ٹانگے ملی گئے بندہ بچ گئے ایک
کئی جا نہیں بچی والوں تاڑی ماری مگر مہر علی منے دا کیوں نے آکھیا جو آمی میں پیدل ٹور ساں تو ٹانگے تے باس میرے علی شاہ تو ٹانگے تے ویندہ پائیاں کو گڈی دے ٹیشن تے ویسے 9 میلے لیکن یاد رکھی گڈی تے کلر نہ ونجنڈے سائیں گڈی تے رلے جلسوں پھر میرے علی شاہ فرمائے ٹانگا ٹور پائیں تیز گھوڑا جلے حالی میں سڑک تے آمی پلیٹ فارم نالا گڈی ٹور پائیں جندو تو میں مننا تکھے تکھے ٹوریے میں ٹانگے تو لتھا نہیں پیر سے فرمائے میں ٹانگے تو ٹپا ماری زمین تے آیا دوڑ کے پیسے ٹانگے آلے کڑے کے دوڑ تے گیا ٹکٹی نہیں مگی چل دی گڈی دا وان کے بوہا پکڑے میں وہ کیے جو داخل تھیاں ٹکٹ اندر گھنسا جی میں سیٹ تے بیٹھا لگے جھٹکا گڈی رک گئی فرمائے دلے گڈی کو جلدہ دی ٹھمہ کیوں فقیرہ تیرا کاشف دا اینڈ تھی گئی تھا اگو نہیں بھی چلتا کاشف لیکن جیویں گڈی تے بیٹھا تے لگے جھٹکا تے گڈی گئی رک 15 منٹ گزرے میں پوچھے انہیں کہ پتہ گئے نہیں ادھا گھنٹہ گزرے سواریاں لہن پائے گئے ادھی گڈی پچھلا بوکی ٹیشن تے بئی اگاں لین تے میں پوچھے کیا گال ہے انہیں کہ انجن خرابی ہے این عملے کو پتہ نہیں لگتا کوٹ دوئی جو سنوائی کھڑے آئے وہ ٹھیلے تھے آدھا پہ وہ آدھے دیکھ سی 4 گھنٹے گزر گئن کوٹ دوالا عملہ آئے انہاں کے پسٹن ٹھیکے ہوا ٹھیکے سیک ٹھیکے بھا ٹھیکے پانی ٹھیکے کالے انجن چل دین ہر شے ٹھیکے کوئی نٹ قابلہ خراب کہنی وال پتہ نہیں کیوں نہیں چل دی آئے 4 گھنٹے گزر گئے حاجی احمد بس صاحب اللہ تعالیٰ صحت نصیب کریں کالو خان نیند نہ کری جی میں نیند نہ کری میری گال ضرور سنی جندی شادی بنائی ایوں دا ذکر سن والا گڈی 4 گھنٹے کھڑی ہے پیر سے فرمائے سارے سواریاں تلے لہ گئے میں شیشہ کھولی بیٹھا جنگل جو دیتا بیٹھا او ضرور آسی اندھا کشف سچائے تھوڑی دیر گزری ہے 4 گھنٹے تو بعد میں نے ٹھیک بندہ بھجدہ ہمیں یہ نیڑے تھے میں سنجھانے ہوئے اتھاؤں تاڑی مارتے آکھیا ہم در لے جلسوں ایلوٹیشن تو والے گڑی دی بوکی کو ایمیں ہاتھ مارے اگر چل پیارے ہون کیت کیتے کھڑی ہیں اللہ دی قسم مہر منیر اٹھا کے دیکھو میں آپ کو ایک گل نہیں کریں دا پیا مہر منیر گولہ شریف تو چھپی ہوئی کتاب ہے ذلہ مظفر کر دے حالات دیکھو اردو دی کتاب ہے اللہ اکبر پیر سے فرمایا جلے ہوں گڈی کو آکے چل پیاری اب کاہے کو کھڑی ہے ہون کت واسطے کھڑی ہیں جی میں ہاتھ مارے جی میں کوئی ڈنگر ٹور پوندے گڈی ٹور پوئی سواریاں بھاج بھاج کے اندروں آ بیٹھن پیر سے فرمائے میرے نال آ بیٹھے میں ہولے ہولے نال تھیا میں آکھے وہ میاں ایک کمال کتھو آئی وہاں کہ نہ میں مولویاں نہ عالماں نہ ایڈا وڈا کوئی پڑیا ہویا میں سپاہی آمی ملازم آمی میں ایک ہاں ملزم کو حوالات جو عدالت گھتی میں نامی رستے وچ قبرستان ہے ایک پرانی ڈھٹی ہوئی قبر پئی آئی کئی فٹ تلے گئی پئی آئی ملزم کے سپاہیا میرے پیر دی قبر ہے ذرا میں کو اپنے پیر دی قبر دی زیارت تک کرنے میں فاتحہ پڑھی اللہ فرمایا میں کو آکھیا جیویں تیرے پیر دی قبر ہے ایویں تیرا پیر اندروں ہی ہو سی قبر جو ختم تھائی پئی ٹھٹی پئی ہے میں تان کیتے میں کو عدالت گھن گیا ولا گھن آیا میں جلے گھر آیا
عشاء دی نماز دے بعد ستا خواب ڈٹھے میں کئی ہزار اولیاء اللہ دا مجمع سٹیج بنیا ہوئے ایک ولی سٹیج دے بیٹھے چہرے وچوں نور تلے جڑے ہزاراں بیٹھن ترس دے بیٹھن کہیں ویلے سانو دیکھ سی صحیح ہونا ہزاراں جو ایک بٹھڑا اٹھے لمبی داڑیاں سی پتلا جیہاں نحیف الجسم کمزور آتے میری کس نے ہاتھ پاس میں کو چھک کے خوابج سٹیج دے نیڑے گھن گئے میں کو آدھے سونا ایک نظر تہی دے اتے ہی فرماؤ جا میں خواب چامی جاگ دا نامی انہا میں دو ایویں ڈٹھے ذرا میرے دیکھو نا ایویں ڈٹھے جیویں ڈٹھے نے یہ علم ہو ولدہ آگئے میں خواب چوں ولی دے ہاتھ چمیں میں آکھے تیرے تا پتہ لگ گئے تو پرانی کبرہ لڑا ہاں بالوں بڑھے ولی میں کو کہ میاں سجن کبرہ تھٹے ہویا ہی صحیح اے تیرے نزدیک گندیاں ہی صحیح تیرے کم تبنوائی بینے آئے میں آنکھیں صحیح تو آدھا تا پتہ لگ گیا تو سا کبر علیہ اے کون ہے وہ آنکھیں سلطان الاولیاء امام الاولیاء حسنی حسینی سید پانچ تن دا پھول نبی دا گل حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی 11ویں والا پیر آیا بیٹھے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار ڈس دے تھکا بیٹھا دو لکھاں روندے رہے لکھاں روندے رہے بڑھے بیڑے ترائے دلدار من دریاتے مائی کرلاوے پیرا کرم کماوی بڑھیا بیڑا میں عاجز دا فضلہ نال تراوی تیری مندائے خدا تیری مندائے خدا سیاں آستا پجا اندھار دس دے جان بچڑے دی مائی گھر آئی کر دی پئی دعائے غوث میرے دے جیویں آج تو دعا کرنا بیٹھے غوث میرے دے لال پہ جیون وچھڑے سجن ملائے میں تا یار ہی ونڈے سنال لنگر پکے سا بیڑا پار ڈس دے ایتا یاری ونڈے سنال آقا سید جیلانی آقا مرشد جیلانی دربار ڈس دے اللہ اکبر اللہ فرمائے اللہ والے کونن الذین آمنوا پہلی شرط ہے وہ کامل ایمان رکھ دیں وکانو یتقون تے ہمیشہ پرہیزگار رانن جڑا پرہیزگار نہیں ہے ولی کہنی جڑا مومن نہیں ہے ولی کہنی ولی واسطے شرط ایمان کامل ہوئے تے متقی بھی ہوئے تو جو ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ فرمائے انہاں واسطے دنیا میں بھی خوشخبری ہے آخرت میں بھی خوشخبری ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیاں باتاں تبدیل نہیں ہوں دیاں ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے نماز پڑھو وہ آدھے بیٹھن جرے پہلے پڑھ دے میرے بھرا یک آکھو نماز پڑھو جڑے غوث دی یاری منائی بیٹھے ہوئے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی اس
زندگی دے 90 سال گزارے نے 15 سالیوں دے گزارے نے سر رات عشاء پڑھتے کندھی گل ٹھوکتے پکڑ کھڑدا ایک پیر تے زور دیتے الحمد کل شروع کرنا فجر تائیں والناس پورا قرآن پڑھدا 15 سال ایک ناغائی نہیں دیا وہ 40 سال عشاء دے من الفجر دی نماز پڑھے اسا 40 سال دے تھی گئے ایک کی نہیں دے پڑھی یاری دے حلوے سارے پی گئے سوتر گئے ہیں سارے جناب کھیرنیاں یاری اللہ دے بندے یاری دے یوں مطلب ہے بھئی ٹکر کھاؤ گھروں نہیں ملتا ساکو یاری دا مطلب ہے اُدھے نقش قدم تے چلو وہ اُدھا آنکھیا منو نیک بنو حلال روزی محنت کرو ماں پیو دا احترام کرو عزت کرو بزرگان دین نال تعلق رکھو سونے نبی دی شریعت عمل کرو دینی آل دنیای آلات آخرتی آل میں توڑا سارے دا ایک دفعہ بلا کالو دے طرفوئی ایمان نالا اپنے طرفوئی شکریہ ادا کرنا جو تسا مزدور لوگی ایمان نال کہیں شد تغاری چاہتی ہے کہیں کوئی کم کیتے حلال کوئی کہیں کم ولا فجر کوئی تسا بڑے ویلے اٹھنے مزدوری تے ونجنے اسا تک کیا پتا نماز پڑھتے سومتی ہوں لازا تسا تک مزدوری تے ونجنے ولا آئے بیٹھے وے میری ایہا دعا ہے ایدہ بدلہ تو کو اللہ ہی دے وے تے مدینے والا رسول اللہ ہی دے وے آمین محمد احمد دی خیر ہوئے آصف دی خیر ہوئے نویں گھوٹ کوار دی خیر ہوئے اللہ انہیں کو نیک اولاداں دے وے جنہیں جن دھینی پتر گھر بیٹھن رسول پاک دا صدقہ حضور دی دھی دا صدقہ اللہ انہیں کو نیک گھر دے وے اللہ سارے دے جوڑ سلامت بناوے سب کو نیک بناوے آمین وما علی الا البلاغ المبین ہاں دعا منگ دعا ہاں مائیو آدم بشیر نات پڑے کوئی بھی ہے وہی بیٹھے نہ لی چھپا سی وجی میں چلو 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 ٹھیک یا اللہ ان خیرات کو قبول فرما ان محفل کو قبول فرما ان ذکر کو قبول فرما صاحب دعوت دی کوشش محنت کو قبول فرما ان دا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دی بارگاہ وچ تحفہ ہدیہ نیاز قبول فرما تمام انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چے ثواب تحفہ ہدیہ قبول فرما نبی پاک علیہ السلام دے والدین دی بارگاہ وچ تحفہ ہدیہ ثواب عطا فرما آپ دی ازواج مطہرات دی بارگاہ وچ تحفہ ہدیہ ثواب عطا فرما یا اللہ آپ دی بیٹیاں بیٹے نواسے نواسیاں پنجتن پاک شہدائے کربلا رفقائے کربلا اسیران کربلا دی بارگاہ تحفہ نیاز اے ثواب عطا فرما یاران رسول خلفاء راشدین جملہ صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی روحوں کو ثواب تحفہ ہدیہ عطا فرما تابعین تابعات تابعین تابعات ائمہ مفسرین محدثین مجددین مجتہدین اولیاء کرام جملہ مومنین مومنات بالخصوص سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی حضرت الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ دلو کے ثواب عطا فرما حضور دی ساری امت مرد عورت بچے بچیاں دے روحوں کو ثواب عطا کر حاجی احمد بش صاحب دے والد والدہ اور گھر والی دی روح کو ثواب عطا فرما یا اللہ صوفی کالو دی عمرج برکت فرما ان دے دھیاں پتران دی خیر فرما ان دے ابو دا سایہ دراز فرما ان دے سوترین دی ان دے چاچین دی ان دے بھینی بھراویں دی بھنیجیں دی بھتیجے دی خیر فرما پورے وسیب دی علاقے دی حاضرین دی خیر فرما یا اللہ سارے کو رنگ لا یا اللہ صوفی صاحب کو نیک بیٹا عطا فرما
میرا مالک ولد صالح عطا فرما، ولد صالح عطا فرما، تمام بے اولادوں دی جھولی آباد فرما۔ یا اللہ محمد یونس کو اللہ 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 تو پوتتنا محمد حسنین رکھ سے تیرے پوتتنا آج رکھی دا پہ محمد حسنین، اللہ تکو محمد حسنین دے سے۔ یا اللہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دواستے ایک محمد حسنین عطا فرما، ایک محمد حسنین عطا فرما، محمد حسنین عطا فرما۔ اللہ تیرے آسرت تیرے نبی دے نا دے عزت دا پتہ ہے میرا مولا، انہاں دے آسرت ایسا آگ چھوڑنے تو ساری لاج رکھ چا، سارے دے کرم فرما چا، سارے دی خیر فرما، روزی دی خیر فرما، زندگی دی خیر فرما، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔